اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ڈیفکلیرینس۔ آج ہمارے ڈیفکلیریا آفس میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی ڈی ایچ اے سٹی کے جو آگے یا ڈی ایچ اے کے جو آگے 1 جنوری سے لاز چینج ہو رہے ہیں اور ممبرشپ کے حوالے سے اور ٹرانسفر فیس کے حوالے سے، تو ہمارے بھرپور تعداد میں ڈیفکلیرینس نے آج شرکت کی، اس کے حوالے سے اپنی تجاویز دیں۔ تو پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمارے ٹی ایچ اے سٹی کے سیکرٹری ہیں جناب منور ملک صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد ہمارے جی ایس جنرل سیکرٹری ہیں امتیاز صدیقی صاحب، یہ آپ کو بریفنگ دیں گے۔ جناب منور ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ہمارے کیونکہ ڈی ایچ اے سٹی کے سیکرٹری ہیں منور ملک صاحب، ان کا پورٹ فولیو بھی ہے، تو سب سے پہلے ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو بھی آگے کارروائی ہے اور جو بھی لائحہ عمل آگے بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی بریفنگ دیں۔ جناب منور ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔ یہ ہماری ڈی ایچ اے سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اور آپ لوگوں سے جو ہے ڈسکس کرنی تھی یا ضروری تھا، اور اب جو ہے جو بھی معاملات یہاں مطلب آپ لوگوں نے ڈسکشن میں بتائے ہیں، ہم انشاءاللہ ابھی جو ہے ڈی ایچ اے سے دوبارہ ہم ملاقات رکھیں گے اور ان کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جو آپ نے کہا ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی ڈیفکلیریا کی کہ جو آپ کے ساتھ مسائل ہیں، جو آ رہے ہیں، یا جو مطلب فیس بڑھانے کے حساب سے یا ممبرشپ کے حوالے سے یا ڈی ایچ اے سٹی کو وہاں شفٹ ہونے کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اب جو ہے کہ بھرپور انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہم آواز بن کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ منور ملک صاحب۔ میں درخواست کروں گا ہمارے جنرل سیکرٹری جناب امتیاز صدیقی صاحب، کیونکہ یہ ڈی ایچ اے سٹی سے رابطے میں ہے اور ڈی ایچ اے کے ادارے سے رابطے میں 2 سال سے بہت محنت کی، بہت کاوشیں ہیں ان کی ہمارے ڈیفکلیرینس کے لیے، اور ابھی جو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اور جو آگے ہونی ہیں اور جو تجاویز تیار کی گئی ہیں اس کے حوالے سے یہ آپ سب کو بریفنگ دیں گے۔ جناب امتیاز صدیقی صاحب۔ بہت بہت شکریہ عمیر سکندر۔ آپ سب دوست اتنے شارٹ نوٹس پہ آئے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ کے حالات ہیں اس میں آپ لوگوں نے اتنا اپنا قیمتی وقت میں سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم نے بہت زود حاصل بحث کی ہے اس سلسلے میں، اور تجاویز بھی آپ سے بھرپور طریقے سے ملی ہیں۔ جب بھی ڈی ایچ اے سٹی کی مارکیٹ چلتی ہے تو ہمارے جو لوگ نہیں آئے وہ، اس کے علاوہ خاص طور پہ آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کے اندر۔ جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اکانومی کے، جو بھی حالات ہیں آپ سب کو اندازہ اس کا، اس سچویشن میں کام تقریباً نہ ہونے کے برابر، اس کام نہ ہونے کے برابر ہوتے ہوئے ہم اس مارکیٹ کے اندر سروائیو کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو بہتر سے بہتر چیز لے کے دینے میں۔ جب اس کے ٹرانسفر کے اخراجات بڑھتے ہیں تو وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ ڈی ایچ اے نے 10 سال سے اپنی ممبرشپ کی فیسیں نہیں بڑھائی تھیں، ٹرانسفر فیسیں نہیں بڑھائی تھیں۔ اس نے نوٹس بورڈ پہ لگایا، کچھ تجاویز ہم سے بھی مانگی، اور کچھ چیزیں تھیں جو شاید آپ سب لوگوں کو گوش گزار کر دوں، جس کے اندر ایک تو ممبرشپ کو پہلے بڑھانے کا سلسلہ تھا، پھر ہر پلاٹ کی ممبرشپ کا سلسلہ تھا، پھر بائر اور سیلر کی شرط تھی، پھر این ڈی سی کی شرط تھی، پھر یہ ڈی ایچ اے سٹی کا آفس ڈی ایچ اے سٹی میں لے جانے کی ایک تجویز تھی۔ اس سلسلے میں تمام ہی متفقہ طور پہ ہم جس نتائج پہ پہنچے ہیں اور آپ سب کا فیڈ بیک آ گیا، اور الحمدللہ یہ ایز اٹ از آپ کا فیڈ بیک ڈی ایچ اے سٹی کو پہنچا دیا جائے گا، ڈی ایچ اے سٹی اور ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ کو، تاکہ جن لوگوں نے کام کرنا ہے
اور جو کرتے آئے ہیں اور جو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ نے چاہا تو پالیسیز بھی ہمارے موافق ہوں گی تاکہ ہم اس میں مستقل طور پہ کام کرتے رہیں اور ہم سب کے چولہے بھی جلتے رہیں. اگر کسی وجہ سے معاملات کہیں اٹک جاتے ہیں تو ہم پھر مذاکرات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو اور ان انویسٹرز کو جو ان حالات میں جب کاروبار نہیں ہے, اکانومی کی سچویشن خراب ہے, اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی سرمایہ محفوظ رہے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. میں چاہوں گا صدر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اپنی تو آپ لوگوں کو آگاہ کریں اور اس کے بعد میں ہم آپ لوگوں سے آپ کے آنے کا شکریہ ادا کریں. میں چاہوں گا صدر زبیر بیگ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام ڈفلیرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو, تو میں لازمی بات ہے آپ کی آواز جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے تمام افسران تک, تمام کور کمانڈر تک بھی اگر مجھے جانا پڑا میں جاؤں گا. دیکھیں ہاں, اگر ہمیں مارکیٹنگ ٹیم مانتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے مطالبات بھی مانیں گے. پہلے بھی اس ٹیم نے جو بریگیڈیئر عاصم مصطفیٰ کی ٹیم ہے اس نے ہماری کافی سجیشن سنی, کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے, ایک سٹرکچر ہے, ان کا ایک اپروول سسٹم ہے. وہ یہ جو کل ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو چیزیں جو اپروو ہوئی ہیں 1 سال پہلے سجیشنز دی گئی تھیں جو اب آ کے اپروو ہوئی ہیں, تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ظاہری بات ہے کہ ان کے بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. اب انہوں نے جب امپلیمنٹ کر دیا ہے تو سر اذان ہو رہی ہے, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا المولا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. اچھا, جو سجیشنز یہاں آئی ہیں اس میں ہمیں ایک این ڈی سی پہ تھی کہ اس کی جو ہمیں این ڈی سی سے کوئی وہ نہیں ہے ایشو, کیونکہ این ڈی سی ہونا چاہیے کہ ہماری فائل جو ہے وہ ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جائے, کلیئر ہے. اس پہ ہم نے یہ سٹانس لیا ہے سب نے مل کے کہ اس کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ منیمم پہ رکھا جائے, کیونکہ یہ جو فیس ہے یہ اسٹیٹ ایجنٹ کو اپنی جیب سے دینی پڑے گی, اور الاٹی یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو فار فلنگ ایریاز میں پاکستان میں رہتے ہیں ان کے بیہاف پہ ایز اے ریپرزینٹیو ہم جمع کرا دیں اور اس کی فیس نامنل 2-3 ہزار روپے رکھی جائے. اور اسی طرح ارجنٹ کی ہم نے اس کی بھی نامنل فیس ہم نے رکھی جو آج فائنلائز ہوئی ہے. اور بائر اور سیلر پہ ہم اس لیے کہ ہمارے موسٹلی اوورسیز کلائنٹس ہیں اور ہمیں کافی پرابلمز ہیں, ہم ان کے بیہاف پہ یہاں پہ ان کے جو کزنز ہیں, رشتہ دار ہیں, فیملی ممبرز ہیں, وہی ہمیں ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پے آرڈر وغیرہ بنا کے دیتے ہیں, تو ہماری ٹرانزیکشن تو آفیشیل ہوتی ہے, تو ہم آفیشیل پیمنٹس بھی وہیں جا کے کرتے ہیں. اور اسی طرح سارا کام ہم ایز اے ریپرزینٹیو اسی کا کر رہے ہوتے ہیں. سیلر کو بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں, بائر کو بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں. بیسکلی ہم مارکیٹنگ ٹیم ہیں اور مارکیٹنگ ٹیم بہتر سمجھتی ہے کہ کون سی سجیشن اس وقت اکنامک کنڈیشن میں اور ان حالات میں ہم بہتر سے بہتر اپنے کلائنٹ کو سروسز دیتے ہیں, جس کا ہم کمیشن چارج کرتے ہیں. کیونکہ اب اتنی زیادہ ایک پلاٹ ٹرانسفر پہ فیسز ہو گئی ہیں کہ آخر میں آ کے ہمارے کمیشن پہ جو ہے نا وہ بری نظر آ جاتی ہے. تو وہ دیکھیں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ اس پہ برڈن ہے, اسی طرح گین ٹیکس ہے وہ برڈن ہے ہمارے بائر سیلر پہ. اب اس کے بعد 7E ڈیم رینٹل انکم ٹیکس جو پڑا ہے وہ تو سمجھ لیں ایسا ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ کرتے تھے ہمارے کہنے پہ وہ انویسٹمنٹ آٹومیٹکلی رک گئی ہیں. اور اس وقت جو اس وقت میری برادری کا حال ہے وہ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, اس وقت کافی حالات خراب ہیں. تو اس صورتحال میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ممبرشپ جو پہلے تھی اسی کو یہ کنٹینیو کریں. اس میں یہ جو ہم نے تجویز کیا ہے کہ تھوڑی اس میں انکریجن کر لیں, 50% انکریجن کی آج یہاں بات ہوئی ہے کہ اس طرح کہ وہ فیئر ون ون سچویشن ہو ہمارے لیے بھی, کیونکہ ڈی ایچ اے نے 12 سال نہیں بڑھایا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھائی وہ اپنی فیسز نہ بڑھائے, بالکل بڑھائے, ان کا حق ہے, لیکن اتنے ایک دائرے میں بڑھائے تاکہ ہم بھی کام کر سکیں اور بائر کو اتنے ایکسپینسز نہ بیئر کریں کہ وہ یہاں سے کسی اور سوسائٹی میں چلا جائے, کسی اور جگہ انویسٹمنٹ کر لے. یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو مین چیز ہے آفس جو ہے وہ, کیونکہ ابھی وہاں پہ انفراسٹرکچر وہ
ڈیولپ نہیں ہوا اور آنے جانے کا ایک ہیکٹک 1 گھنٹے کا راستہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ زیادہ تر بائکس پہ ہوتے ہیں, وہ بائکس اتنا دور آنا جانا, پھر ڈاکیومنٹس ان کا سسٹم آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک دن جمع کرانا ہے, پھر نیکسٹ ڈے ٹرانسفر کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے فیسز جمع کرانی ہے, ایک کارڈ لینا ہے جو کوائن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ 2 دن بعد وہ جمع کرانا. تو ایک ہیکٹک پروسیس ہے جس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. ایک تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایز ڈاؤن کیا, 1 ونڈو آپریشن کیا جائے یہاں پہ بھی, اور نئے بالکل ڈی ایچ اے سٹی میں آفس جانا چاہیے, وہاں کا تھوڑا انفراسٹرکچر بھی بہتر کرنا چاہیے. وہاں پہ لائٹنگ کا ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے آلریڈی, ہم نے ایڈونچر پارک کی ان سے ریکویسٹ کی تھی, کوئی بھی ریکریشنل ایکٹیویٹیز وہاں ہوں تاکہ ہم بھی وہاں فیملیز کے ساتھ جائیں, کیونکہ لوگ کراچی سے آؤٹ سائڈ ویسے بھی کراچی والے لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہائی وے پہ کتنے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں, کتنے نئی سوسائٹیاں وہاں آ گئی ہیں, تو وہاں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ان کو بھی اب فاسٹ پیس پہ جا کے کام کرنا چاہیے. ہماری یہی 4-5 گزارشات ہیں, اور اگر ڈی ایچ اے ہماری یہ گزارشات مانتا ہے, ویسے تو الحمدللہ پچھلے 2 سال میں انہوں نے ہماری جو بھی سجیشن تھی وہ سنی اور ہم ان کو ان کے ساتھ چلے, اور اسی میں ان کا ہم شکر گزار بھی ہیں. یہ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں عاصم مصطفیٰ, اس نے ہمیشہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے, اور پوری ٹیم مارکیٹنگ ٹیم نے ہم ڈفکلیرینس کو خاص عزت بھی دی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی یہی ریلیشن شپ قائم رکھیں اور یہ پیار و محبت سے اس مارکیٹ کو آگے لے کے چلیں. ہمیں بھی 4 فائدہ ہو, ان کو بھی 4 پیسوں کا فائدہ ہو. ونس اگین یو آر مائی پرائڈ, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ڈفکلیرینز آئیں, یہ ان کا آفس ہے. کوئی بھی سجیشن اگر کسی کے ذہن میں آئے, میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے. آئی ایم آلویز اویلیبل فار یو. تھینک یو ویری مچ. دعا کرا دیں سر, دعا کرا دیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا عذاب الميزان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.